کفار کو جب آپ کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے مجلس شورا بلائے اور طے کیا ہم مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ یہ عرب کا دستور نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت کے مہینے میں گئے تھے اور حرمت کے مہینے میں عرب لوگ لڑائی نہ کرتے تھے، لیکن چونکہ کفار جنگ خندق میں بڑی بری شکست کھا کر آئے تھے، اس لیے انہوں نے اس شکست کا سمجھ لیجئے غصہ نکالنے کے لیے یہ طے کر لیا کہ ہم نے مسلمانوں کو کسی صورت بھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دینا، بزور روکیں گے، طاقت کے ساتھ روکیں گے، لڑائی کرنی پڑی تو لڑائی کریں گے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے نکل چکے تھے، کافی آگے آ چکے تھے۔ آپ نے اپنا جاسوس آگے بھیجے تو آپ کو پتہ چلا کفار نے آپ کا راستہ روکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا تاکہ تصادم سے بچ سکیں۔ آگے گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید جو مرکزی راستہ تھا اس کے اوپر 200 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے۔ یاد رہے خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے ساتھ تھے۔ آپ نے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا، ایک اور راستے سے حدیبیہ پہنچے۔ اسی دوران دور سے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو نماز ظہر پڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں۔ پروگرام بنایا کہ جب یہ اگلی نماز پڑھیں گے تو ان پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نماز خوف کے احکامات اتار دیے، اور نماز خوف کے احکامات یہ تھے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو جائیں، ایک جماعت اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھے گی اور ایک جماعت دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ تفصیلات سورہ نساء میں موجود ہیں۔ تو اسی وقت یہ صلاۃ خوف کی آیات اتر آئیں۔ بہرحال خالد بن ولید اپنے پلان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آپ نے راستہ بدل کے آگے بڑھے، اور اب خالد بن ولید جس راستے میں کھڑے تھے آپ نے راستہ بدل دیا اور ایک اور راستے سے حدیبیہ پہنچے۔ جب آپ حدیبیہ پہنچے مسلمان پیاسے تھے، وہاں پہنچے تو ایک چشمہ تھا جس میں تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا، اور جب صحابہ نے وہاں سے پانی پیا تو سارا پانی ختم ہو گیا، اس میں بالکل بھی پانی نہ رہا۔ صحابہ نے آپ کو صورتحالات بتائی، آپ نے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور حکم دیا کہ اسے چشمے میں ڈال دیں۔ چشمے سے پانی ابلنے لگا، لوگوں نے پانی پیا اور آسودہ ہو گئے۔ تو یہ معجزات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدیل بن ورقہ آئے، یہ آپ کے حامی قبیلے سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے احرام پہنا ہوا تھا، اور ساتھ ہی آپ نے کہا قریش کو لڑائیوں نے تھکا مارا ہے، اگر قریش چاہیں تو میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لوں جس میں کوئی فریق دوسرے پر حملہ نہ کرے، یہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اس کے بعد اگر میں لوگوں پر غالب آ جاؤں تو یہ بھی میرے مطیع ہو جائیں، ورنہ یہ میرے مطیع نہیں بھی ہوتے تو کم از کم اس مدت کے اختتام پر یہ تر و تازہ ہو چکے ہوں گے، دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے۔ خیر جی، بدیل بن ورقہ نے آپ کا یہ پیغام قریش کو پہنچایا۔ قریش کو جب یہ پیغام پہنچا، کچھ لوگوں نے تو اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات سوچنے کے قابل ہے۔ بہرحال جی، قریش نے اس کے بعد بنی کنانہ کے ایک شخص حلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم اپنی قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو، اور لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ حلیس بن علقمہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے جا کے قریش سے کہا کہ ان کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ عرب لوگ
حرمت کے مہینوں میں کسی کو بھی نہیں روکتے تھے۔ یہ تو قریش کی وہ شکست خوردہ ذہنیت تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر اب عروہ بن مسعود ثقفی کو قریش نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ بدیل بن ورقہ کی طرف سے انہیں آپ کا پیغام مل چکا تھا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک معاہدہ کر لیں۔ لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر قریش نے لڑنا ہی ہے تو پھر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے مشن کے خاتمے تک یا تو اپنی جان دے دوں گا یا اللہ تعالیٰ اپنا حکم بیچ دیں گے، یعنی ہم لڑنے کو بھی تیار ہیں اگر تم کسی بات پہ نہیں آؤ گے تو۔ بہرحال جی اب عروہ بن مسعود کو قریش نے بھیجا۔ عروہ بن مسعود کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا، یہ قریش کے ایلچی بن کر آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی کہ میں نے آپ کا پیغام سن لیا ہے، اب یہ بتائیے کہ آج تک کبھی کسی عرب نے اپنی قوم کا صفایا کیا ہے؟ اگر آپ اپنی قوم کا صفایا کریں گے تو کوئی اچھا کام کریں گے، اور اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو دوسری صورت میں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو کہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کامیاب بھی ہو جائیں تو آپ اپنی قوم کا صفایا کریں گے، اور آج تک تاریخ میں کبھی کسی عرب نے اپنی قوم کا صفایا نہیں کیا، آپ کوئی اچھا کام نہیں کریں گے۔ دوسری صورت ہے کامیاب نہیں ہوتے تو میں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ جو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بڑا طیش آیا، انہوں نے اس کو گالی دی، ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کے بھاگیں گے؟ خیر جی، عروہ بن مسعود جب بھی بات کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ ان کے بھتیجے مسلمان ہو چکے تھے، وہ قریبی تھے، یہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑتا تو وہ ان کے ہاتھ پر تلوار کا جو دستہ تھا وہ مارتا، اپنا ہاتھ پیچھے کرو۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو حالات کا جائزہ لے کر واپس گیا، اور اس نے جا کے قریش کو مشورہ دیا، کہنے لگا میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جتنی تعظیم محمد کے ساتھ ہی محمد کی کرتے ہیں اتنی کبھی کوئی اپنے سردار کی تعظیم نہیں کرتا۔ وہ اگر تھوک بھی پھینکتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ پڑتی ہے، اور وہ اسے تبرک سمجھ کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ ان کے وضو کے پانی کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، لوگ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، بلکہ ان کو آنکھ بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں تعظیم کی وجہ سے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ تمہیں انہوں نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، اس تجویز پر غور کر لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا مناسب سمجھا کہ آپ اپنی طرف سے کسی بندے کو بھیجیں۔ آپ نے پہلے تو حضرت عمر کے بارے میں سوچا، لیکن بعد میں حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا، اور ساتھ ہی حضرت عثمان بن عفان کو یہ ہدایات دیں کہ انہیں اسلام کی دعوت بھی دینا، اور جو لوگ وہاں پہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں مکے میں ان سے ملاقات بھی کرنا، اور ساتھ یہ میرا پیغام بھی انہیں پہنچا دینا۔ خیر جی، حضرت عثمان وہاں پر گئے، حضرت عثمان نے بات کی، اور حضرت عثمان نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی، اور ساتھ ہی ان لوگوں سے ملاقات بھی کی جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوصلہ اور تسلی بھی دی۔ کفار نے حضرت عثمان کو روک لیا کہ آپ ٹھہریے، ہم بات چیت کر کے آپ کو جواب دے کر ہی بیچتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں کا خیال یہ ہے کہ کفار نے انہیں اس لیے روک لیا تھا کہ ان کے خیال میں حضرت عثمان سفارت کاری کی حدود سے تجاوز کر رہے تھے، وہ جو مسلمانوں سے مل رہے تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔